الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ فرمان باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، نیک بن جاؤ۔ ہماری رمضان کی سیریز کا یہ 8واں درس ہے، اور آج کے درس میں رمضان کے روزوں کے حوالے سے احکام اور مسائل بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ پچھلا جو درس تھا 7واں درس، اس کے اندر بھی روزے کے احکام و مسائل بیان ہوئے تھے، لیکن وہ مکمل نہ ہو سکے تھے، لہٰذا آج کے درس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ تو درس نمبر 7 اور 8 ان دونوں دروس کے اندر احکام و مسائل یہ مکمل ہوں گے، لہٰذا دونوں اچھے طریقے سے سماعت فرمائیں تاکہ ہمیں رمضان شریف کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے ہمیں احکام و مسائل سمجھ میں آ جائیں۔ ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یاد دہانی یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے عمل وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے خیر سے نوازنا چاہتا ہے، اچھائی سے نوازنا چاہتا ہے، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم، اپنے اس کتاب کے اندر، کتاب العلم کے اندر باب کا عنوان باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے۔ باب کا عنوان رکھا ہے، علم قول اور عمل سے پہلے ہے، یعنی نیکی سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ نیکی صحیح طریقے سے انسان کر سکے، وہ عمل صحیح ہو۔ رمضان کی اس سیریز کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں رمضان کے فضائل اور احکام و مسائل اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں، تاکہ ہم رمضان کے اندر اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو باقی کے جو احکام رہ گئے تھے انشاءاللہ ان کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ پچھلے درس میں قضا اور فدیے کے حوالے سے احکام بیان ہوئے تھے کہ جو روزے نہ رکھ سکے تو قضا کس کے اوپر ہے، کون قضا ادا کرے گا رمضان کے بعد، اور کس نے فدیہ ادا کرنا ہے، اس کی تفصیل پچھلے درس کے اندر سماعت فرمائیے۔ اب یہاں ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کفارہ کس کے اوپر ہے؟ دیکھیں، کفارہ اس شخص کے لیے ہے جو رمضان کا روزہ رکھ کے، اگر وہ شادی شدہ ہے اور میاں بیوی آپس میں ملاپ کر لیتے ہیں، ہم بستری کر لیتے ہیں، تو ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو روزہ ٹوٹ گیا ان کا۔ اب ان کے اوپر اس روزے کی قضا بھی ہے، اور ساتھ میں روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور یہ کفارہ یہ ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے، جس سے یہ گناہ ہوا ہے، وہ اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرے۔ اب ظاہر غلام تو میسر نہیں آج کے دور میں، تو جو غلام آزاد نہ کر سکے وہ مسلسل 60 روزے رکھے۔ 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنے ہیں، بیچ میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، تسلسل کے ساتھ کنٹینیو رکھنے ہیں 60 روزے۔ یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال جو یہ بھی نہ کر سکے، پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو پہلے غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ میسر نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل 60 روزے رکھے جائیں، بیچ میں ناغہ نہ ہو، وہ بھی انسان نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ بھی ہے اس کے اوپر، اور اس روزے کی قضا بھی ادا کرے گا وہ۔ اب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد پھر کچھ جان بوجھ کے کھا پی لیتا ہے، تو اس کا روزہ بھی ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب اس کے اوپر بھی کفارہ ہے کیا؟ تو اہل علم کے سلسلے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ قضا بھی ادا کرے گا اور کفارہ بھی دے گا، اور کفارہ یہی ہے کہ پہلے غلام آزاد کرے، وہ میسر نہ ہو تو 60 روزے مسلسل رکھے، وہ بھی نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ پہلا قول ہے کہ اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے جو جمہور علماء کی رائے ہے، اور زیادہ راجح بھی یہی ہے، کہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے،
لیکن اس کے اوپر سچی توبہ کرنی واجب ہے، توبہ استغفار ہے اس کے اوپر، اور اس روزے کی قضا ادا کرے گا۔ جسے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد کچھ کھا پی لیا جان بوجھ کر، تو روزے کی قضا ادا کرے گا اور سچی توبہ استغفار کرے گا۔ یہ اہل علم کی دوسری رائے ہے۔ اور وہ شخص جس نے روزہ رکھنے کے بعد غلطی سے سہون بھول گیا، یاد نہیں رہا اور کچھ کھا لیا یا پانی پی لیا، تو اس نے غلطی سے یہ عمل کیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، بھول گیا۔ تو اگر کوئی بھول چوک ہو جائے اور انسان نسیان کی وجہ سے اگر کچھ کھا پی لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، وہ رب رحمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر جو نسیان کی وجہ سے کچھ عمل ہو جائے، کچھ انسان بھول جائے، تو اس کے اوپر معافی رکھی ہے، نرمی والا معاملہ کیا، اللہ بس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر ایک انسان جان بوجھ کے نہیں لیکن اگر بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے، تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا روزہ برقرار ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس سے جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ غلطی ہو گئی، بھول گیا، وہ یاد نہیں رہا۔ تو اگر ایسا شخص جو جان بوجھ کر نہیں بلکہ یاد نہیں رہا، اگر وہ بھول جاتا ہے، کچھ کھا پی لیتا ہے، تو اپنے روزے کو مکمل کرے، اس کا روزہ برقرار ہے، اور اللہ پاک نے اس نے جو کھا پی لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے، تو اپنے روزے کو پورا کرے وہ۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر سحری کے وقت انسان کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور اگر انسان کو جنابت لاحق ہے، اور یا اگر اس کی آنکھ کھلی ہے اور اس نے غسل اس کے اوپر فرض تھا، غسل جنابت، لیکن وقت نہیں مل سکا اور فجر ہو گئی، اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ روزہ رکھ سکتا؟ اس کا روزہ ہوگا؟ تو اس کا روزہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، بالکل اس کا روزہ صحیح ہے، وہ فوراً غسل کرے اور فجر کی نماز ادا کر لے۔ اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہے جنابت کی وجہ سے اور اسے وقت نہیں مل سکا، وہ سو گیا، اور اس کے بعد اگر آنکھ کھلی فجر کے وقت اذان ہو رہی ہے، وہ روزہ رکھے گا، تو فوراً غسل کر لے اور فجر کی نماز ادا کر لے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اگر اذان سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ کھلی ہے، اب وقت کم ہے، اب اگر وہ فوراً غسل کرے گا تو سحری نہیں کھا سکتا، وقت تنگ ہے، اذان قریب ہے، تو صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ سحری کھا لے، تو وہ پہلے سحری کھا لے، اس کے بعد غسل کرے۔ اذان سے پہلے پہلے وہ سحری کھا لے، چاہے غسل اذان کے بعد ہی کر لے، لیکن اس کا روزہ صحیح ہے، اور صحیح سنت سے یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ صراحت ثابت ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے پاس 2 احادیث بالکل واضح موجود ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو اگر غسل جنابت لاحق ہو اور اس کا وقت اگر دیر سے اگر اس کا وقت کم ہے، تو وہ سحری بھی کھا لے پہلے اور غسل بعد میں کر لے، اور اگر وقت بالکل ختم ہو چکا ہے تو پھر وہ غسل کر لے اور فجر کی نماز ادا کر لے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر ایک انسان روزہ رکھ کے سوتا ہے کسی وقت دن کے وقت میں، فجر کی نماز کے بعد سویا، ظہر کے بعد سویا، اور اگر خواب کے اندر اس کا احتلام ہو جاتا ہے، تو اس کا روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غسل کر لے، اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹھ کے فوراً وہ غسل کر لے۔ ایک اہم بات اکثر پوچھی جاتی ہے، کیا روزے دار مسواک کر سکتا ہے یا برش کر سکتا ہے؟ تو بالکل کر سکتا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے اندر بھی بار بار مسواک کیا کرتے تھے۔ تو مسواک کرنا بہت اچھا ایک عمل ہے، عظیم ایک سنت ہے، اور مسواک روزے دار بالکل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ برش بھی کر سکتا ہے، مگر ٹوتھ پیسٹ میں اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ٹوتھ پیسٹ بھی کرتا ہے احتیاط کے ساتھ، اور ٹوتھ پیسٹ اگر اس کے اندر نہیں جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر آج کل جو ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں اس کے اندر فلیورز بھی ہوتے ہیں، وہ کیمیکل سے بنتے ہیں، لہٰذا اہل ان کی قول یہی ہے کہ اس سے اگر پرہیز کریں تو بہتر ہے، ٹوتھ پیسٹ نہ کریں۔ سحری میں کر لیں، فجر کی اذان سے پہلے، اور رات میں کر لیا کریں ٹوتھ پیسٹ۔ بہرحال برش ویسے ہی کر سکتا ہے اور مسواک بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹوتھ پیسٹ میں احتیاط کرے۔ اگر روزے دار کو دوائی لینے کی ضرورت پیش آ جائے، وہ بیمار ہو جائے، تو ظاہر ہے دوائی تو کھا نہیں سکتا، روزہ ہے اس کا، تو کیا دوائی کا انجیکشن لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے، دوائی کا انجیکشن کے ذریعے دوائی اس کے جسم کے اندر داخل کی جا سکتی ہے، اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرط یہ کہ وہ جو انجیکشن اس کو دیا جا رہا ہے، انجیکشن لگایا جا رہا ہے،
اس کے اندر کوئی نیوٹریشن نہ ہو، کوئی غذائیت کا انجیکشن نہ ہو یا وائٹامن کا انجیکشن نہ ہو. وائٹامن کا انجیکشن یا نیوٹریشن کا جو انجیکشن ہے غذائیت والا وہ نہیں لگا سکتا. مگر کوئی انفیکشن کی وجہ سے اینٹی بایوٹک لینی ضروری ہے، کوئی درد کی دوائی ضروری ہے، کوئی اور اینٹی الرجی ہے، کوئی بھی دوائی ہے وہ لی جا سکتی ہے انجیکشن کے ذریعے. اگر ضرورت ہے تو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کو انجیکشن لگانا ہوگا تو روزہ دار انجیکشن لگا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی وائٹامن نہ ہو، اس کے اندر کوئی نیوٹریشن، کوئی غذائیت نہ ہو. اگر گلوکوز یا ڈرپ جو لگائی جاتی ہے، گلوکوز اور ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے دار گلوکوز یا ڈرپ نہیں لگا سکتا. اگلا مسئلہ، ہجامہ جو کراتے ہیں، کیوپنگ تھراپی، جس کے ذریعے جو گندا خون باہر نکالا جاتا ہے، تو صحیح سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھ کے ہجامہ کروایا ہے. آپ نے روزہ رکھ کے ہجامہ کرایا ہے تو روزے دار ہجامہ کرا سکتا ہے. ہجامہ کرانے سے، جسے ہم کیوپنگ تھراپی کہتے ہیں، گندا خون نکالا جاتا ہے، تو ہجامہ کرنے سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، روزہ صحیح ہے اس کا. اگر ڈاکٹر کسی مریض کو لکھ کے دیتا ہے کہ تمہیں بلڈ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، تو روزے دار بلڈ ٹیسٹ کرا سکتا ہے، لیبورٹری میں بلڈ ٹیسٹ کرا سکتا ہے، کیونکہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اس کے خون نکالا جاتا ہے. خون نکالنے سے بلڈ ٹیسٹ کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ متاثر نہیں ہوتا. ہاں، بلڈ لگانے سے، خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کسی کو ضرورت ہو اگر بلڈ ٹیسٹ کرانے کی تو بلڈ ٹیسٹ کرا سکتا ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خون چڑھایا نہیں جا سکتا. اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے زخم لگتا ہے، جسے خون نکلتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، تو چوٹ لگنے کی صورت میں، خون بہنے کی صورت میں، زخم آنے کی صورت میں روزہ متاثر نہیں ہوتا. وہ شخص اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے. خون جسم سے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک عام مسئلہ جو اکثر پوچھا جاتا ہے، کیا روزے دار تیل لگا سکتا ہے بالوں میں، سرما لگا سکتا ہے آنکھوں میں؟ تو یہ سارے کام روزے دار کر سکتا ہے. سرما بھی لگا سکتا ہے، بالوں میں تیل لگا سکتا ہے. اگر گرمی کا موسم ہے، روزے دار کو گرمی لگ رہی ہے، بالوں میں پانی بھی ڈال سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے، تمام کام جائز ہیں. مہندی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ مہندی لگانا، تو روزے دار مہندی بھی لگا سکتا ہے، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کی آنکھ میں یا کان میں تکلیف ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو کان اور آنکھ کی تکلیف کے لیے ڈراپس لکھ کے دیتا ہے، دوائی کے ڈراپس، ایئر ڈراپس یا آئی ڈراپس لکھ کے دیتا ہے. روزے دار آنکھوں میں یا کان کے اندر دوائی کے قطرے ڈراپس ڈال سکتا ہے، روزہ اسے برقرار رہتا ہے، روزہ متاثر نہیں ہوتا. کیا روزے دار خوشبو لگا سکتا ہے؟ عطر لگا سکتا ہے، اور لگانی بھی چاہیے. خوشبو لگانی چاہیے، عطر لگانا چاہیے، یہ ایک اچھا عمل ہے اور سنت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے اور خوشبو لگایا کرتے تھے. تو یہ دو عمل تو لازم کرنے چاہیے روزے دار کو. اس سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے کہ نماز کے لیے جا رہا ہے خوشبو لگا کے جائے، مسجد کی طرف جا رہا ہے خوشبو لگا کے جائے. تو خوشبو لگانا جائز ہے، سنت عمل ہے، اچھا عمل ہے. اسی طرح مسواک کرنا بھی، یہ دو عمل اس کو لازم کرنا چاہیے کہ مسواک بھی کرے، خوشبو بھی لگائے. اچھا، اگر کوئی ایسی چیز ہے خوشبو لینے کی جس کے اندر دعا ہے، جیسے بخور جلایا جاتا ہے تو اس کے اندر دعا اٹھتا ہے، یا دونی دی جاتی ہے، تو یہ یاد رہے کہ اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، روزہ صحیح نہیں رہتا. روزے دار دعا جو ہے اپنے اندر نہیں لے سکتا. کوئی خوشبو، کوئی بخور اگر وہ جلا رہا ہے، کوئلے جلا رہا ہے، اس میں بخور ہے، یا گھر میں اگربتی جلا رہا ہے، یا اگر جو ہے کوئی اور طریقے سے جو ہے نا وہ دونی دی جا رہی ہے کسی جگہ پہ، تو وہ دعا اس جگہ پہ روزے دار دور ہٹ جائے، دھویں سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے روزہ خراب ہوتا ہے. خوشبو کا دعا، بخور ہو یا دونی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگربتی وغیرہ، اس سے روزے دار پرہیز کرے، روزے کی حالت میں اسے قریب نہ جائے، اس سے روزہ خراب ہوتا ہے. لیکن ویسے خوشبو لگانے سے نا کوئی حرج نہیں ہے. وضو کرتے ہوئے انسان کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو روزے دار کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے، جیسے ہم غسل کرتے ہوئے غرارے کرتے ہیں، تو
زیادہ پانی منہ میں لے کے گردن اوپر کر کے غرارے کرتے ہیں، روزے دار ایسا نہ کرے۔ اگر پانی اندر چلے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا وضو کرتے ہوئے کلی اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کرے۔ اگر پانی اندر چلے جائے گا تو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر غیر ارادی طور پر پانی اندر چلے جائے، وہ ایسا کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بے احتیاطی ہو گئی اور کچھ پانی اگر اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے احتیاط کرنی لازم ہے، اسے لازم ہے کہ وہ احتیاط کرے، اور جان بوجھ کے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ گنہگار بھی ہوگا، اسے توبہ استغفار بھی کرنی ہوگی، اس کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کا وہی حکم ہوگا جو روزہ رکھ کے جان بوجھ کے کچھ کھا پی لیتا ہے۔ لہٰذا کلی کرتے ہوئے اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط کرے کہ اندر نہ چلے جائے۔ ہاں، اگر غیر ارادی طور پہ غلطی سے چلے جائے تو روزہ متاثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، یہاں بھی وہی معاملہ ہے نسیان والا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے کرے گا تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو قضا بھی ادا کرنی ہے، توبہ استغفار بھی ہے اس کے اوپر۔ اگر روزہ رکھ کے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ بالکل، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، پھر اس روزے کی قضا دے گا وہ۔ کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس روزے کو توڑ دے، کھا پی لے، دوائی لے لے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ وہ اس کی ایک طبی ضرورت ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا عذر موجود ہے اور رب رحمان ہے، عذر کی صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے اور اس بعد میں قضا ادا کرنی ہوگی۔ اگر طبیعت اتنی خراب نہیں ہوئی ہے کہ روزہ دار خود یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میں وقت مکمل کر لوں گا، مغرب تک کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں دوائی لے لوں گا، یا طبیعت جیسے زیادہ خراب نہیں ہے، تو پھر روزے کو پورا کر لے۔ یہ خود وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے، حالت کیسی ہے۔ اگر حالت کچھ بہتر ہے، روزہ مکمل کر سکتا ہے تو روزہ مکمل کرے گا، حالت زیادہ خراب ہے تو روزہ توڑ دے گا اور دوائی وغیرہ استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر روزے دار کو وومیٹنگ آ جائے، آ جائے، تو اگر جان بوجھ کے اگر نہیں آئی ہے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پیٹ خراب ہے، اسے وومیٹنگ آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر انسان جان بوجھ کے اگر کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی اور اس کو توبہ استغفار بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ خواتین گھر میں ہانڈی وغیرہ پکاتی ہیں، اور یہاں میں ایک نقطہ بتاتے چلوں کہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ روزے کے دوران میں خواتین کے بہت زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے سحری افطاری پکانے کے حوالے سے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ مل جل کے کام کر لیا کریں، یہ نہیں کہ مرد حضراتوں کو اتنا یعنی بوجھ نہیں ہے کہ خواتین ہر وقت جو ہے وہ کچن کے اندر مصروف ہونے، عبادت کا وقت نہ مل سکے، خاص طور پر سحری کے وقت جو استغفار کا وقت ہے اور افطار کے وقت جو دعاؤں کا وقت ہے، تو ان دونوں اوقات میں مل جل کے کام کرنے چاہیے۔ یہ مل جل کے کام کرنا یہ نیکی ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، اس کے اوپر اجر ہے۔ لہٰذا گھر کے اندر اپنے خواتین کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہر وقت بس وہ کچن کے اندر مصروف نہ ہوں، انہیں بھی عبادت کا موقع ملنا چاہیے رمضان میں۔ مسئلہ میں یہ بتا رہا تھا کہ ہانڈی پکاتے ہوئے خواتین کو کبھی کبھار ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں کہ نمک ڈالا ہے، نمک نہیں ڈالا۔ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے اور انہیں ضرورت ہو کہ وہ چکھ لیں تو ہلکا سا اپنے ایک انگلی سے ہلکا سا سالن یا جو بھی چیز پکا رہی ہیں وہ زبان کی نوک کے اوپر رکھ کے اگر وہ چکھ لیتی ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک ضرورت کے تحت ہے اور رب رحمان نے آسانی فرمائی ہے۔ اگر ہلکا سا اپنی انگلی کے اوپر رکھ کے زبان کی نوک سے وہ چکھ لیں تو یہ کھانے کے اندر شمار نہیں ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ضرورت کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ روزانہ اس کی عادت بنا لے، ہاں ٹھیک ہے رخصت مل گئی اب روزانہ جو ہے نا وہ چکھ لے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس دن اگر بھول جائے، ہاں میں بھول گئی اب کیا کروں، پتہ نہیں نمک ڈالا ہے نہیں ڈالا، تو وہ چکھا جا سکتا ہے زبان کی نوک کے اوپر ہلکی سے انگلی سے، معمولی سا، ٹھیک ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر ضرورت ہو تو۔ اچھا، اب کچھ یہاں ایسے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی ہلکے سمجھے جاتے ہیں، جن کو اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم ان مسائل کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے، انہیں معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ روزہ رکھ کے انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے جو جائز نہیں ہے، لیکن روزے دار اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے کچھ لوگ روزہ رکھ کے تمباکو نوشی اور نسوار وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ یاد رہے کہ یہ
تمباکو نوشی، نسوار، یہ جتنی بھی چیزیں یہ سب کے سب جائز نہیں ہیں، حرام ہے۔ یہ تو پہلا گناہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، نہ سگریٹ پینا، نہ تمباکو، نہ کسی بھی قسم کی جو تمباکو نوشی ہوتی ہو، چاہے سگریٹ سے ہو، آج کل تو پتہ نہیں ای سگریٹس آتی ہیں، ویپ وغیرہ، یا پرانے زمانے کی کوئی سگریٹ بیڑی وغیرہ ہو، حکا ہو، یہ سب کے سب ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اسی طرح نسوار جو ہے، یہ نسوار کھانے بھی ناجائز ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ کھانے والے کے اوپر ویسے ہی ایک گناہ ہے، اور روزہ رکھ کے اگر کھائے گا تو زیادہ گنہگار ہے، کیونکہ اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کے استعمال سے، حکے سے، سگریٹ سے، نسوار کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو بھی بعد میں قضا بھی کرنی ہے، اس کے بعد توبہ استغفار بھی ہے، یہ خطرناک گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اور مسائل ہیں، جیسے غیبت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنا، روزہ رکھ کے غیبتیں کر رہے ہیں، اور ایسی مجلس ہے جان بوجھ کے وقت ضائع کرنے والی، جس کے اندر بہت سارے زبان کے حوالے سے منکرات ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سب کے سب روزے کے اجر و ثواب کو برباد کرنے والے اعمال ہیں۔ روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے یہ اعمال۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ اپنے روزے کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے بیہودہ مجلسیں، فحاشی، بے حیائی کی چیزیں، چاہے وہ ایسی مجلس ہو، ایسی باتیں ہوں، یا ٹیلی ویژن کے اوپر ہوں، جیسے ڈرامے، فلمیں، موبائل کے اوپر، آج کل تو سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیٹسٹ زمانہ ہے یوٹیوب وغیرہ کا، یہ سب کی سب چیزیں، ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، بے حیائی کی چیزیں، یہ سب کے سب گناہ ہیں، یہ سب کے سب گناہ ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے، روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جسے آج کل لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اور جسے میں کہوں گا کہ وہ فتنہ ہے، موجودہ دور کا وہ ایک فتنہ ہے، وہ کیا ہے کہ رمضان کے اندر ٹی وی پہ سحری اور افطار کے وقت ٹرانسمیشن چلتی ہیں، اور مذہبی پروگرام آتے ہیں، شوز آتے ہیں، مارننگ شوز، سحری شو، افطاری شو۔ دیکھیں یہ بالکل بھی چیزیں نا، یہ فضولیات ہیں، یہ لغویات ہیں، اس کے اندر باقاعدہ کچھ اسلامی چیزیں بھی ہوتی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یا کسی جو ہے نا وہ شخص کو، کسی مذہبی اسکالر وغیرہ کو بلا کے ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، ساتھ میں پھر کوئی اداکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی بلایا جا رہا ہے، کچھ بحث ہو رہی ہے، کچھ اور باتیں چل رہی ہیں۔ یہ مارننگ شوز ہیں، یا سحری کے وقت جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، افطاری کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، یہ اپنے اعمال کو، اپنے جو ہے نا وہ روزے کا اجر و ثواب کو ضائع کرنے والے کام ہیں۔ یہ ان کو نیکی نہ سمجھیں کہ وہ تو ٹرانسمیشن ہے، سحری کی ٹرانسمیشن ہے، وہ تو افطار کی ٹرانسمیشن ہے، اس میں کوئی نصیحت بھی ہوتی ہے، کوئی نعت خوانی بھی ہوتی ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت بھی بتائی جاتی ہے، کوئی حدیث بھی سنائی جاتی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں، اور ان کا اصل مقصد روزے کو خراب کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، بغیر حجاب کیے ہوئے ہوتی ہیں، تو روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے، وہ کیوں اپنے اوقات کو جو ہے نا یہاں ضائع کر رہا ہے۔ سحری کا وقت افضل وقت ہے استغفار کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، افطار کے وقت میں دعائیں کرنی ہیں، ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو سحری کی ٹرانسمیشن، افطاری کی ٹرانسمیشن، اور اس کے بعد رات میں جو ہے پھر وہ ڈرامے وغیرہ دیکھنا، یہ سب کے سب جو ہے نا یہ بیکار کام ہے، اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخری کی دو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ، ہمارے جو مسائل کے حوالے سے درس سے مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ روزے دار کو بار بار ایسا ہوتا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، باہر نکلا کسی کام سے، کوئی ایسی چیز ناگوار گزری، گاڑی چلا رہا ہے، سامنے سے کوئی آ گیا، تو یہ عمومی طور پہ رمضان میں زیادہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، بلا وجہ، بلا غصہ آ جانا، الجھنا، جہالت والے کام کرنا، یہ روزے کے اندر نہیں کرنے چاہیے۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ سے مسائل ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، راستوں میں کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، لوگ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا آپس کے بھی جو ہے نا وہ تعلقات کے اندر، یا معاملات کے اندر، یا آفس وغیرہ میں، یا کہیں کام کی جگہوں کے اوپر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی بھی، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، اپنے آپ کو جاہلوں والے کاموں سے بچائے، جہالت والی چیزوں سے بچائے، کسی سے الجھے نہ، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، اپنے روزے کی، اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، اور غصہ نہ کرے۔ روزہ رکھ کے زیادہ غصہ آتا ہے، غصہ نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کروں گا، اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ آخری بات جو نہایت ہی اہم ہے، اور وہ ہے بے نمازی، جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے وہ روزہ تو رکھ لیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اسے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ وہ بندہ بالکل فارغ ہے، اس کا کیا کام، روزہ رکھ کے کیا کرے گا، وہ بلا وجہ بھوکا ہے پیاسا ہے، کھا پی لے اسے بہتر ہے۔ بے نمازی کا کوئی روزہ نہیں ہے، بے نمازی کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس کے کوئی اعمال جو ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، وہ بیکار ہے، اور یہ بات بغیر دلیل کے نہیں ہے، یہ بالکل ایک علیحدہ موضوع ہے۔ یہ حکم تارک الصلاح جو ہے، جان بوجھ کے نماز ادا نہ کرنا، یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ اس کے بعد الگ سے درس کروں گا تو سب پورے دلائل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ بہرحال بے نمازی کا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک انسان کے درمیان اور اس کے شرک اور کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے، ترک الصلاۃ، نماز کا ترک کر دینا۔ حدیث بالکل واضح ہے کہ کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان کیا چیز ہے، نماز ہے۔ جس کے پاس نماز ہے وہ مومن ہے، جس کے پاس نماز نہیں ہے وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے۔ تو روزہ رکھنا کس کا کام ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو روزہ فرض تو ایمان والوں کے اوپر ہے، یہاں تو حدیث بتا رہی ہے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ اور دوسری حدیث امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک کے اندر نقل کی ہے، ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان مشرکین اور کفار کے درمیان جو عہد ہے، جو بات فرق کرنے والی ہے، جو عہد و پیمان ہے، وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ فمن ترکھا، جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، فرض نماز، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ تو یہ ایک حدیث نہیں ہے، 20 احادیث موجود ہے، قرآن پاک کی آیات سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ، کہ تارک الصلاۃ، جان بوجھ کے فرض نماز کی بات ہوئی، نوافل کی نہیں، تراویح کی نہیں، جو فرض نماز جان بوجھ کے ادا نہیں کرتا اس کا معاملہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کی سنگینی کو سمجھیں اور رمضان کے اندر اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر کوئی نماز میں کمی کوتاہی ہے تو اپنی کمی کوتاہی کو دور کریں، فرض نمازوں کی حفاظت کریں، لازم۔ یہ پورا مہینہ ہمیں ملا ہے ایک ٹریننگ کے لیے، ایک تربیت کا نظام ہے۔ ہم رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرتے ہیں، فرائض کی بھی پابندی کرتے ہیں، نوافل کے اندر محنت کرتے ہیں، رات میں تراویح کی نمازیں ادا کرتے ہیں، تو یہ سب ہمیں ٹریننگ دے رہی ہیں۔ یہ پورا مہینہ یہ تربیت کا نظام ہے کہ اپنی نمازوں کی اچھے طریقے سے حفاظت کر لو، نمازوں کا اہتمام کر لو۔ نماز ہی دین ہے، نماز ہی ایمان ہے، نماز ہی مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ بغیر نماز کے نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی نجات ہے۔ لہٰذا نماز سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، نماز کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ لہٰذا بے نمازی کا روزہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا روزہ رکھے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نمازوں کی اچھی طریقے سے حفاظت کرے، اہتمام کرے۔ یہ کچھ مسائل تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور اسی کے مطابق ہمیں اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، خوب کثرت سے نیکیاں کرتے ہوئے، نمازیں ادا کرتے ہوئے، اور خوب صدقہ خیرات کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو، تمام اعمال کو قبول فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔